once upon a time, it was a very good time. Starting with this, ایک کہانی ہے which is very important. جس اگر ہم اس کہانی کو سمجھیں گے تو ہمیں زندگی کے بہت سارے رازوں کا پتہ چل جائے گا. something which is very interesting. کہانی کو جس طرح ہے کہ ایک ملک تھا, وہاں پہ ایک بادشاہ رہتا تھا. اس نے اپنے دربار میں اپنے ملک کے بہت ہی ذہین دانا لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ساری کتابوں کے بارے میں جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی ایک ایسی چیز, ایسا جملہ بتائیں جو میں اپنے انگوٹھی پہ لکھوں اور میں جس بھی حالت میں ہوں, جب میں وہ سینٹینس پڑھوں تو میرے زندگی کے مسائل, یا اگر میں دکھ میں ہوں تو خوشی مل جائے, اور اگر خوشی میں ہو تو زیادہ مجھے اترانے کی ضرورت نہ پڑے. تو بہرحال بہت سارے لوگ بلائے گئے, لیکن nobody had the answer. اور پھر کسی کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سفر کیا ہے, اگر آپ اس سے ملیں گے تو he would tell you something about that. تو اس بندے کے پاس جاتا ہے, وہ بزرگ شخص تھا, اور اس نے کہا کہ میرے بادشاہ کو انگوٹھی پہ کچھ لکھ کے دینا ہے جس سے وہ پڑھے, وہ جسی بھی حالت میں ہو تو وہ چینج ہو جائے. تو اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن اس ریلیٹڈ ود دا اسٹوری, اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے. تو اس نے کہا چلو آپ کہانی سنا دیں. تو وہ اسے کہانی سناتا ہے ایک شخص جس کا نام ہے شاکر. شاکر ایک گاؤں میں رہتا تھا. بہرحال یہ جب جوان تھا یہ بزرگ, تو اپنی جوانی میں یہ سچ ڈھونڈنے نکلتا ہے, اور کافی سفر کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک گاؤں کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کے پاس آٹا, پانی اور بہت سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں. تو وہ اس گاؤں میں آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ رات گزارنی ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جو میری مدد کر سکے. تو لوگوں نے کہا یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم تو نہیں, لیکن اگر آپ وہاں شاکر کے پاس جائیں تو مطلب ہی کین ہیلپ یو آؤٹ. تو وہ اس کے پاس آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, شاکر اس سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک رات یہاں پہ گزارنے دیں, میں فقیر صوفی آدمی ہوں, پھر مجھے آگے نکل کے جانا ہے. تو وہ امیر شخص تھا شاکر, وہ اس کے اپنے پاس, لیکن اسے کہتا ہے کہ آپ 2-3-4 دن اور بھی ہمارے ساتھ رہیں, آپ سے باتیں کرنی ہے, کچھ سیکھنا ہے. تو بہرحال وہ بندہ 3-4 دن وہاں پہ رہتا ہے. جس دن وہاں پہ نکلتا ہے تو شاکر اسے بہت زیادہ آٹا, چاول, پانی, بہت ساری چیزیں, پیسے بھی دے دیتا ہے کہ آپ کو شاید آگے ضرورت پڑے. تو وہ جب جا رہا تھا وہ فقیر, تو اس نے شاکر کو کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ امیر ہیں اور اتنے سخی بھی ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹریپ یور سیلف ان اپیرینس, یہ وقت بھی گزر جائے گا, دس ٹو شل پاس. تو بہرحال اس فقیر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ایک امیر اور شخص ہے اور بہتر شخص ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ دس ٹو شل پاس. یہ کنفیوز تھا بہت, اس کو یہ سینٹینس سمجھنا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو بہرحال وہ اس نے جہاں پہ سفر کرنا تھا, دین وہ واپس آ رہا تھا. جب واپس آیا تو پھر اسی گاؤں سے گزر ہوا اس کا. اس نے کہا کیوں نہ میں دوبارہ اپنے اس دوست شاکر سے مل لوں. جب گاؤں میں آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ شاکر ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اب وہ اس گاؤں میں نہیں رہتا, وہ جو فلاں گاؤں ہے اس میں ایک حداد نام بندہ ہے, وہ وہاں پہ نوکر ہے. تو یہ حیران ہو جاتا ہے کہ امیر شخص نوکر کیسے بن گیا, اور وہاں پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے شاکر جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں, اور وہ کسی امیر شخص کے ہاں خود نوکر بنا ہوا ہے. تو لیکن شاکر کی طبیعت چینج نہیں ہوئی تھی. اس کو اس نے اپنے پاس بٹھایا اور کھانا وانا کھلایا. 2-3 دن کے بعد پھر اس کو اچھا خاصا جو ہے وہ دے کر اس نے روانہ کیا. تو وہ فقیر اسے کہنے لگا کہ شاکر دیکھیں, عجیب بات ہے یار, پہلے جب 5 سال پہلے آپ سے میں ملا تھا تو آپ ماشاءاللہ سے اتنے امیر تھے, آپ کے پاس سب کچھ تھا, اور آج مجھے دکھ ہوا ہے, میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں, آپ غریب ہو گئے ہیں. تو شاکر نے اس کو مسکرا کے جواب دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اچھا, یہ اور پریشان ہوا کہ مطلب ہاؤ, کیسے, یہ کیسے ممکن ہے, اب پہلے امیر تھا اب وہ غریب ہے, اور یہ پھر تو یہ سینٹینس اس کی ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس کو اس کی ویلیڈیٹی چاہیے تھی.
بہرحال کچھ سالوں کے بعد وہ واپس اسی گاؤں میں آتا ہے شاکر سے ملنے، اور جب وہاں پہ دیکھتا ہے تو شاکر اس گھر کا مالک ہے، امیر بن چکا ہے، تو اسے کہتا ہے یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بیسیکلی یہ جو حداد تھا جہاں جس کے ہاں میں کام کرتا تھا، وہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو جب وہ وفات پا رہے تھے تو اس نے اپنی پوری پراپرٹی میرے نام کر دی، کیونکہ میں نے اس کے ہاں بہت اچھا نوکر ایماندار بن کے میں نے کام کیا، تو میرے عمل سے میرے کردار سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی پراپرٹی میرے نام کر گئے۔ اینڈ دین پھر کچھ دن کچہری کرتے ہیں، اور پھر وہ جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو فقیر دوبارہ شاکر سے کہتا ہے کہ دیکھیں پہلے آپ امیر تھے، ٹھیک ہے، پھر آپ غریب ہو گئے، اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ آپ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے یہ۔ تو شاکر پھر مسکرا کے کہتا ہے کہ دس ٹو شل پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اور پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے اب کیسے، اب تو یہ ایسے ہی رہے گا، نو پرابلم۔ بائی دا وے پھر یہ ذہن میں اس کے سوال کھٹکتا تھا کہ دس ٹو شل پاس۔ تو کچھ سالوں کے بعد وہ دوبارہ آتے ہیں اور شاکر کا پوچھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ شاکر گزر چکے ہیں اس دنیا سے۔ تو بہرحال اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو اس نے اپنے قبر کے خطبے پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، انسان جب زندہ ہوتا ہے تو فائن اس کی زندگی میں اتاؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ہاؤ کم کہ یہ قبر پہ بھی اس طرح ہوگا؟ اس کو یقین نہیں آتا کہ نا یہاں پہ تو فیل ہونا ہی ہے شاکر۔ بائی دا وے وہ چلا جاتا ہے، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد جب واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پہ قبر بھی موجود نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ قبر ہوتی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہاں پہ جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے وہ سیلاب آیا، اور اس سیلاب نے وہ پوری قبریں بہا دیں۔ اینڈ دین ہی ریئلائزڈ دا ٹروتھ آف دس سینٹینس، کہ ہم انسان جو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی سالڈ حالت میں رہیں اور دکھ اور سکھ سے مطلب کنفیوزڈ۔ تو اس نے پھر یہ کہانی بتائی، اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے بادشاہ کو جو انگوٹھی دے رہے ہیں اس میں یہ لکھ کے دیں تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر وہ ایک ایسی انگوٹھی بنائی اور وہ گیا اور اس انگوٹھی پہ لکھ دیا کہ دس ٹو شل پاس، یعنی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب بادشاہ جب بہت خوش ہوتا تھا تو وہ پڑھتا تھا تو پھر وہ نارمل ہو جاتا تھا، اور اگر بہت دکھی ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، پرابلمیٹک ہے، پھر وہ انگوٹھی میں پڑھ لیتا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اس کی ساری جو ہیں وہ پرابلمز اور وہ کنفیوژنز جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے، اور واقع چینج کیا ہوتا ہے، تبدیل کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں خود اس کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے کہ فیض کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔